أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ جیسا کہ ہر مسلمان جانتا ہے، یہ اثنا عشری شیعہ حضرات ہر دور میں کوئی نہ کوئی نیا فتنہ کھڑا کرتے ہیں، اور یہ فتنہ محبت اہل بیت کے نام پر، یا وہ لوگ جو علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت کے دور میں علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے، ان سے محبت کے نام پر ہر دور میں کوئی عجیب فتنہ کھڑا کرتے ہیں، اور نام محبت کا لے کر ان لوگوں کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ ماہ محرم کے اندر تو یہ لوگ اہل بیت کے افراد کی شان میں اتنی گستاخی کرتے ہیں کہ اللہ کی پناہ، یہ ہم لوگوں کے ایمان کی کمزوری ہے کہ ان گھٹیا لوگوں کے ان گھٹیا کاموں پر ہم کچھ نہیں کہتے۔ یہ اہل بیت کی شان میں اتنی گستاخیاں کرتے ہیں، ان کی اتنی بے حرمتی کرتے ہیں کہ اللہ کی پناہ کہ کسی غیر مسلم نے اتنی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی نہیں کی ہوگی، اہل بیت کی شان میں اتنی گستاخی نہیں کی ہوگی جتنی یہ بدبخت لوگ کرتے ہیں۔ اور پھر دعویٰ کیا کرتے ہیں؟ محبت اہل بیت کا۔ استغفر اللہ۔ اگر یہ محبت ہے تو پھر نفرت کیا ہے؟ اگر یہ محبت ہے تو پھر بغض کیا ہے؟ اگر یہ محبت ہے تو پھر اللہ ہی حافظ۔ یہ لوگ محبت کے نام پر اتنی اہل بیت کی رسوائی کرتے ہیں، اتنی اہل بیت کے خلاف باتیں کرتے ہیں کہ کوئی مسلمان یہ سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن مسلمان کیونکہ ایمان کے کمزور ہو گئے ہیں، یہ لوگ اتنے بدبخت ہیں، اتنے گئے گزرے ہیں کہ اسلام کو ایک مکروہ چہرہ بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور اہل بیت کو یہ اتنا رسوا کرتے ہیں، اتنا رسوا کرتے ہیں بدبخت کہ کوئی مسلمان اگر اس کے اندر ایمان ہے تو اس بارے میں سوچ کر اس کی روح کانپ جائے۔ استغفر اللہ۔ لیکن ہمارے ایمان کمزور ہو گئے ہیں کہ ہم ان لوگوں کے خلاف کوئی وزنی بات ہی نہیں کرتے، کہ دعوے دار یہی ہیں۔ بھئی دعوے دار اگر کوئی شخص خود سے بن کر کھڑا ہو جائے کہ میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، پھر اس کے بارے میں نازیبا باتیں کرے، اس کو برا کہے، اس کی شان میں گستاخی کرے، تو یہ اس کے لیے جائز تو نہیں ہو جاتا؟ تو یہ بدبخت بھی ایک ایسی قوم ہے۔ اب انہوں نے عراق کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، ایک معتبر صحابی ہیں، مشہور و معروف صحابی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی ہیں۔ ان بدبختوں نے ان کی شان میں گستاخی کی، لیکن مسلمان خاموش ہیں۔ یورپ والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کارٹون بناتے ہیں، مسلمان پوری دنیا کے اندر ہڑتالیں کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کی ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ نبی کی شان سب سے بلند ہے، لیکن جو کام غلط ہے وہ غلط ہے۔ جو کام نبی کی شان میں گستاخی ہے،
نبی کی شان بے شک بلند ہے، لیکن نبی سے کم درجے کی جو معتبر ہستی ہے اس کے خلاف بھی اگر ویسی بات کی جائے تو وہ ہوگی تو گستاخی ہی۔ یہ تو نہیں ہے کہ نبی کی شان میں اگر کوئی بات کریں تو گستاخی ہو، اور کسی اور ان سے کم درجے کی شان کی ہستی کے بارے میں اگر وہ بات کریں تو اس کی تعریف ہو، یہ نہیں ہوتا۔ اگر یہ کارٹون بنانا، ڈرامے بنانا جائز ہے تو پھر تو نبی کے لیے بھی جائز ہوتا، استغفر اللہ، لیکن یہ نہیں ہے۔ اور ان بدبختوں نے عراق کے اندر سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک ڈرامے کے ذریعے ایک شخص کو ان کا کردار دیا، ایک بدبخت شخص کو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار دیا، اور ان کو مقبرے سے باہر نکالا کہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، اور ان سے کچھ بیان کروایا، اور وہ آ کر ان کو ایک چادر دیتے ہیں، اور ان کی آرمی ان کو گارڈ آف آنر دیتی ہے عراق کے اندر۔ ان بدبختوں نے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یہ گستاخی نہیں کی تو اور کیا کیا ہے؟ مسلمان اس بات سے بڑے ہی پریشان ہیں کہ یہ بدبخت قوم نہ صحابہ کو معاف کرتی ہے، نہ اہل بیت کو معاف کرتی ہے، نہ اہل بیت میں سے امہات المؤمنین کو معاف کرتی ہے، اور نہ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاف کرتی ہے، اور پھر بھی دعوے دار ہیں مسلمان ہونے کے۔ کیا یہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی نہیں ہے کہ ایک بدبخت لفنگے کو ڈرامے کے ذریعے ان کے مقبرے سے نکالا گیا اور ان کی شکل دی گئی، ان کا نام دیا گیا؟ اللہ تعالیٰ ایسے نمونوں سے مسلمانوں کو بچائے، اور ان کا انجام اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی برا کرے گا، کیونکہ یہ بدبخت صحابہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ ایک جہل شخص کو، ایک بدبخت کمینے شخص کو ایک صحابی رسول کی شکل دے رہے ہیں، ایک صحابی رسول کا نام دے رہے ہیں، اپنا ڈرامہ بنا رہے ہیں، اور صحابہ کا حلیہ بنا کر پیش کر رہے ہیں، تو ان سے بدبخت بڑا بد نصیب اور کون ہوگا؟ اگر کوئی غیر مسلم یہ کام کرتا تو آج اسلامی دنیا کے اندر بھونچال ہوتا، لوگ ہڑتالیں کر رہے ہوتے، شور کر رہے ہوتے، لیکن یہ لوگ
کیونکہ اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں، اس لیے یہ بدبخت جو کچھ بھی کرتے رہیں وہ جائز ہے۔ اللہ کی پناہ۔ مسلمانوں ہوش کے ناخن لو، ان لوگوں کو روکو، یہ اسلام کو مسخ کر رہے ہیں، یہ اپنی نحوست پوری اسلامی دنیا میں پھیلا رہے ہیں۔ یہ بدبخت لوگ اسلام کا ایک غلط چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور ہر وقت اسلامی نظریات کے خلاف، اسلامی عقائد کے خلاف، اسلامی شخصیات کے خلاف کوئی نہ کوئی بات کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بدبختوں سے مسلمانوں کو بچائے، اور مسلمانوں کو خود بھی سوچنا چاہیے ان بدبختوں کو صحیح طریقے سے جس کے یہ لائق ہیں ویسا ہی جواب ملنا چاہیے۔